बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद टॉक्स के एक न्यू व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे कि पीटीआई की जानिब से एक बड़ा सरप्राइज सामने आया है, और ये वो सरप्राइज है जिससे मुमकिन तौर पर वफाकी हुकूमत के लिए एक खतरे की घंटी हो सकती है। वो सरप्राइज क्या है, आज के व्लॉग में मैं आपको इस हवाले से तफसीलात दूंगा। इसके अलावा ऐसा लग रहा है कि जिन लोगों ने दावा किया था कि इमरान खान अप्रैल में रिहा हो जाएंगे, उनकी जो पेशेनगोई थी वो दुरुस्त साबित होने जा रही है। और उसकी बड़ी वजह यह है कि 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस में जिसमें इमरान खान अभी सज़ा काट रहे हैं, उसमें सज़ा मुअत्तली के खिलाफ जो हाई कोर्ट में केस था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो समाअत के लिए मुकर्रर हुआ है और 31 मार्च को उसकी समाअत होगी। और ऐसा लग रहा है कि शायद इमरान खान रिलीज़ हो जाए। इसके अलावा जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करनी थी, यानी इमरान खान रिहाई फोर्स एक फोर्स बनने जा रही है खैबर पख्तूनख्वा में और पूरे पाकिस्तान में। और खैबर पख्तूनख्वा में जो लोग रजिस्ट्रेशन के लिए आए थे ताकि वो अपने आप को रजिस्टर करें इमरान खान रिहाई फोर्स के लिए, वो रजिस्ट्रेशन एक जलसे का मंजर पेश कर रहा है। कितने लोगों ने रजिस्टर किया और क्या ये रजिस्ट्रेशन इमरान खान की रिहाई के लिए मौसर साबित हो सकता है या नहीं, या ये जो फोर्स बनने जा रही है ये इमरान खान की रिहाई के लिए मौसर साबित होगा या नहीं, इस पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करें कि जो पीटीआई का बड़ा सरप्राइज है और हुकूमत के लिए खतरे की घंटी है, वो ये है कि आज जुम्मे से खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और उनके जो काबीना मेंबर्स हैं, उन्होंने इमरान खान रिहाई फोर्स के लिए नौजवानों की रजिस्ट्रेशन करनी थी। और रजिस्ट्रेशन के लिए इतने लोग इकट्ठा हुए कि लोगों ने तंजन कहा और इस पे मीम्स बनाए कि इतने तो जो दीगर जमातें होती हैं उनके जलसे में भी लोग नहीं होते, अगरचे ये बिल्कुल हकाइक के बरक्स हैं। पीटीआई को आप कम से कम इतना क्रेडिट ज़रूर दें कि जो नौजवान इकट्ठे हुए हैं वो ऐसा लग रहा था कि ये कोई जलसा कर रहे हैं। और बताया ये जा रहा है कि अभी तक सैकड़ों लोगों ने इस टास्क फोर्स या रिहाई फोर्स में रजिस्ट्रेशन कराई है। इस पर जब सेनेटर परवेज़ रशीद साहब से एक सहाफ़ी ने पूछा कि क्या इससे वो रिहा हो पाएंगे, तो उन्होंने कहा कि इस तरह की रिहाई कभी हुई नहीं है, और जब इस तरह की रही हो कि वो सिर्फ अदालतों में केसेस हो और अदालत से रिलीफ मिल जाए तब वो रिहा हो सकते हैं, तब मुमकिन है, अदरवाइज़ ये नाकाम होगी जो रिहाई फोर्स बनाई जा रही है। इसके अलावा जो हाई कोर्ट में एक बड़ा केस 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस जिसमें इमरान खान अभी सज़ा काट रहे हैं, वो केस समाज के लिए मुकर्रर होना एक बड़ी कामयाबी है। और मैं समझता हूँ कि हो सकता है अगर इसमें ज़मानत मिल जाए तो इमरान खान रिहा हो जाएंगे। अब इस रिहाई को कुछ लोग डील का नतीजा कहेंगे, कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, हमने पहले कहा था कि अगर इमरान खान की केसेस को आप मेरिट पर मुकर्रर कर ले और मेरिट पर हमें ट्रायल का मौका दें तो इमरान खान के केस उड़ जाएंगे। तो इसकी जो डिटेल्स है वो सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जो टास्क फोर्स है इमरान खान की रिहाई के लिए, वो क्या कामयाब हो सकती है कि नहीं, उसकी डिटेल्स क्या है वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत 31 मार्च को मुकर्रर हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जुम्मे को यानी आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी की दरख्वास्तों की समाअत 31 मार्च को मुकर्रर कर दी है, जो इनकी 190 मिलियन पाउंड जो अलकादर ट्रस्ट करप्शन केस में सजा के खिलाफ दायर की गई है। इसके अलावा जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस की जारी करदा लिस्ट है, उसमें चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुताबिक डिवीजन बेंच जिसमें सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ शामिल हैं। इसके अलावा इमरान खान और इनकी अहलिया की सजाओं की मुअत्तली की दरख्वास्तों पर भी समाअत करेंगे। इस्लामाबाद की एक एहतसाब अदालत ने 17 जनवरी 2025 को इमरान खान और बुशरा बीबी को बिलतरतीब 14 साल और 7 साल कैद की सज़ा सुनाई थी। गुज़िश्ता समाअत जो 11 मार्च को हुई, उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो यानी नेब पर 1 लाख रुपया जुर्माना आयद किया था, क्योंकि अदालत के मुताबिक
نیب نے کیس میں تاخیری حربے استعمال کیے، اور یہ بہت ہی ایک بڑا پوائنٹ ہو سکتا ہے۔ اگر عدالت اس پوائنٹ پر اپنے آپ کو سٹک کریں تو ہو سکتا ہے وہ ضمانت منظور ہو جائے۔ تاہم بعد میں جاری تحریری حکم میں جرمانے کا ذکر نہیں تھا۔ عدالت نے اینٹی کرپشن ادارے کو اگلی سماعت کے لیے تیار رہنے کی ہدایت دی، جبکہ دفاعی ٹیم نے کیس کے جلد فیصلے کی درخواست کی تھی۔ دفاعی وکلاء نے عدالت سے درخواست کی کہ عید کی چھٹیوں سے پہلے درخواست کا فیصلہ سنایا جائے۔ ان اپیلوں اور سزاؤں کی معطلی کی درخواستوں کو متعدد طرز کار کے رکاوٹوں کا سامنا رہا۔ رجسٹرار آفس نے پہلے درخواستوں پر اعتراضات اٹھائے تھے، جیسے غیر دستخط شدہ صفحات اور سرٹیفکیٹ کی غیر موجودگی کہ کیس کہیں اور زیر سماعت نہیں۔ اس کے علاوہ 26 فروری کو ہائی کورٹ نے یہ اعتراضات ختم کرتے ہوئے سماعت 11 مارچ کے لیے مقرر کی، جب وکلاء نے جلدی تاریخ کی درخواست کی اور عمران خان کی آنکھوں کی بیماریوں کا ذکر کیا۔ سپریم کورٹ میں بھی سماعت جو ہے وہ 31 مارچ کو، اسی دن سپریم کورٹ کو بھی 31 مارچ کو سماعت کرے گی، جہاں عمران خان کی جانب سے لاہور ہائی کورٹ کے 23 اپریل 2025 کے فیصلے کے خلاف دائر اپیلیں زیر سماعت آئی ہیں، اور جو وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے دائر 10 ارب روپے کے حد تک عزت کیس سے متعلق ہیں۔ اس کے علاوہ 3 رکنی بینچ کی صدارت جسٹس محمد ہاشم خان کاکڑ کریں گے، جس میں جسٹس ابراہیم، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب شامل ہیں۔ یہی کیس پہلے سپریم کورٹ میں 8 فروری کو بھی زیر سماعت رہا تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے یہ کیس 7 جولائی 2017 کو دائر کیا تھا، جس میں الزام لگایا کہ عمران خان نے 2017 میں ایک ٹیلی ویژن شو میں اور عوامی جلسے میں ان کی شہرت کو نقصان پہنچایا، اور الزام لگایا کہ انہیں 10 ارب روپے رشوت کی پیشکش کی گئی تاکہ پاناما پیپرز کیس میں پیچھے ہٹ جائیں۔ بعد میں عمران خان نے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی کہ پنجاب حکومت کو بھی اس کیس میں شامل کیا جائے، مگر ہائی کورٹ نے 23 اپریل 2025 کو یہ درخواست مسترد کر دی، کیونکہ معاملہ براہ راست مدعی اور مدعی علیہ کے درمیان تھا اور پنجاب کے محکمہ قانون کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ جو دیگر قانونی تفصیلات ہیں وہ یہ ہیں کہ عمران خان نے حد تک عزت ایکٹ 2002 کے سیکشن 13 کے تحت بھی درخواست دائر کی تھی کہ کیس کی حدود اور سماعت کے اختیار کا فیصلہ کیا جائے، اور کیس کو ڈسٹرکٹ کے اختیار کا فیصلہ کیا جائے، اور کیس کو ڈسٹرکٹ جج کے سامنے نیا سرے سے چلانے کی استدعا کی، لیکن یہ درخواست بھی مسترد ہو گئی ہے۔ یہ کیس اس سے مختلف ہے کہ سپریم کورٹ کا ایک اور بینچ، اس کی صدارت جسٹس عائشہ ملک نے 21 فروری کو حد تک عزت کے مقدمے کو لاہور کی ٹرائل کورٹ میں معطل کر رکھا تھا۔ پچھلے فیصلوں میں عدالتوں نے یہ بھی نوٹ کیا کہ عمران خان نے ٹرائل کے دوران جان بوجھ کر عدالتی احکامات کی نافرمانی کی اور ان کے دفاع کا حق محدود کر دیا گیا، جو بعد میں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ نے برقرار رکھا۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ 31 مارچ کو اس کیس کی جو پروسیڈنگ ہوگی، جو سماعت ہے، اس سے پتہ چل جائے گا کہ یہ کیس کیا رخ اختیار کرتا ہے۔ لیکن اگین اگر اس میں ضمانت ہو جاتی ہے، جس طرح نیب کو 1 لاکھ روپے جرمانہ کیا تھا اور ان پر یہ کہا تھا کہ وہ تاخیری حربے استعمال کر رہے ہیں، تو اگر اس میں ضمانت مل جاتی ہے تو عمران خان رہا ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ جو پی ٹی آئی خیبر پختونخوا ہے، ان میں جو رکنیت مہم شروع کر دی ہے وہ ایک سرپرائز موو ہے۔ مطلب اتنے تھوڑے وقت میں اتنے زیادہ لوگ رجسٹریشن کے لیے آئے ہیں، یہ بہت ہی حیران کن ہے، اور اس سے واقعی حکومت وقت کے لیے ایک خطرہ ہے۔ پاکستان تحریک انصاف، جس کی قیادت سابق وزیر اعظم عمران خان کر رہے ہیں، جو قید میں ہیں، خیبر پختونخوا میں ایک رکنیت مہم شروع کر رہی ہے۔ اس اقدام کا مقصد عمران خان کی رہائی کے لیے عوامی حمایت بڑھانا اور پارٹی کی بنیاد کو مضبوط کرنا ہے۔ اگر اسی یونٹی کے ساتھ رہی تو یہ اپنے جو ان کے مقاصد ہیں اس میں کامیاب ہو پائے گی، اور اگر اس طرح کی یونٹی برقرار نہیں رہی تو یہ بہت مشکل ہو جائے گا۔ پارٹی کے ترجمان کے مطابق یہ مہم عمران خان رہائی پیس فورس کے نام سے جمعے سے شروع ہوگی، یعنی آج سے شروع ہو چکی ہیں۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل افریدی متوقع طور پر اس مہم کا افتتاح پی ٹی آئی کے صوبائی دفتر سے کریں گے، جہاں اسمبلی اراکین کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ ہر ایک کو کم از کم 50 نئے ارکان رجسٹر کروائیں۔ اور عمران خان نے اڈیالہ جیل راولپنڈی میں اگست 2023 سے قید ہیں اور ان کے خلاف متعدد قانونی مقدمات زیر سماعت ہیں۔ یہ رکنیت مہم عوامی حمایت بڑھانے اور عمران خان کی رہائی کے لیے دباؤ بڑھانے کی جاری کوششوں کا حصہ ہے۔ اب جیسے میں نے آپ کو کہا کہ پرویز رشید نے کہا تھا کہ وہ عدالت سے اگر ریلیف ملے گی تب وہ رہائی ممکن ہے، ادروائز نہیں۔
تو اب ایسا لگ رہا ہے کہ اگر منظم طریقے سے یہ کمپین آگے بڑھتی ہے تو جو پی ٹی آئی کے مقاصد ہیں وہ پورے ہو جائیں گے. لیکن اگر پی ٹی آئی منظم طریقے سے آگے نہیں بڑھتی، اس میں اس طرح کی دراریں آتی ہے، جو مختلف گروپس ہیں وہ اپنی منمانی کرتے ہیں، یونٹی نہیں دکھاتے، تو پھر یہ ایک پبلک سٹنٹ ہوگا، اس کے علاوہ کچھ نہیں. جو سرپرائز کی میں بات کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ اب تک سینکڑوں لوگوں نے اپنے آپ کی رجسٹریشن، اپنی رکنیت کی رجسٹریشن کرائی ہے. تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ دو خبریں، مطلب ایک طرف سے وہ رجسٹریشن کرا رہے ہیں، ایک رہائی فورس بنا رہے ہیں، دوسری طرف اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک سماعت کے لیے ایک اہم کیس مقرر ہوا ہے. تو دونوں کی اگر آپ ڈاٹ کو کنیکٹ کریں تو ایسا لگ رہا ہے کہ عمران خان جلدی رہا ہو جائیں گے. لیکن اسلام آباد اور پاکستان میں آپ اس طرح کے فیصلے بالکل یقینی کے ساتھ نہیں کر سکتے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. ابھی بہت ٹائم ہے اور ان ٹائم میں کچھ ایسا ہو سکتا ہے کہ بالکل یوں سمجھ لے کہ کلوزڈ ہو جائیں، جو چیزیں ابھی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہے وہ بالکل کلوز ہو جائیں. آپ کی کیا رائے ہے اس حوالے سے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے دیجیے گا. ملتے ہیں آپ کے ساتھ نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.